قربانی کیا ہے، قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا مطلب یہ روزے ہم پر فرض تھے، کما کتب علیکم الصیام، تم پر بھی روزے فرض تھے اور تمہارے پر جو پہلی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض ہیں، اسی طرح جو قربانی ہے وہ ہمارے سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا پیسہ جو خرچ کرتے ہیں قربانی پر، کسی جو ہے نا غریب کی مدد کر دیں، کسی غریب کی جو بچی ہیں ان کی شادی کرا دیں۔ تو بھائی اگر آج آپ قربانی پہ بات کر رہے ہیں نا، کل آپ کہیں گے بھائی حج بھی تو 12-13 لاکھ کا ہوتا ہے، آپ اتنے دور جاتے ہیں اللہ کا گھر دیکھنے، اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ یہاں پر کی غریبوں کی مدد کر دیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے بے رحم ہیں، اتنے زیادہ پیارے پیارے جانوروں کو آپ ذبح کر دیتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ قربانی کے دن چل رہے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد ہم اللہ کے حضور جو ہے وہ قربانی کو پیش بھی کریں گے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ بھی قربانی کے متعلق ہے کہ قربانی کیا ہے، قربانی سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور کیا قربانی ہمارے پر فرض تھی، کیا پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی، اور آخر میں ہم ان سوالات کے جوابات بھی دیں گے جو اکثر لوگ ہم سے کرتے ہیں کہ آپ اتنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، یہ تو ایک بے رحم انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیں ان پیسوں سے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب جو ہے نا انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ قربانی کیا ہے، قربانی کسے کہتے ہیں۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور کسی چیز کو پیش کرنا۔ تو گویا کہ جس طرح ہم جانور پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں جو ہے نا جانور کو پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ قربانی کیوں کرتے ہیں، قربانی کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ جو ہے نا اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور اپنے رب کی جو ہے نا اپنے رب کے ہاں جو ہے نا قربانی پیش کیجیے۔ تو اس لیے اللہ ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ قربانی سے حاصل کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کی رضا کے بعد جو ہمیں تقویٰ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قربانی سے نہ تمہارے ہمیں گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارا جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے۔ اور یہاں پر تقویٰ وہ والا تقویٰ مراد نہیں جو کہ عام اکثر مراد لیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنا وغیرہ، بلکہ یہاں پر تقوی کا وہ اعلیٰ درجہ مراد ہے کہ ایسا تقویٰ ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہم اللہ کے حضور کسی بھی چیز کو پیش کر سکے۔ اللہ نے جو چیز کا مطالبہ کیا، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے ہمارا وہ مال ہو، جو مرضی ہو، ہم اللہ کے حضور اس چیز کو پیش کر سکے۔ تو یہاں پر وہ تقویٰ مراد ہے، اور قربانی کرنے سے ہمیں یہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قربانی کیا ہمارے پر فرض ہے یا ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ جی ہاں، جس طرح روزے ہم پر فرض تھے، کما کتب علیکم الصیام، تم پر بھی روزے فرض تھے اور تمہارے پر جو پہلی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض ہیں، اسی طرح جو قربانی ہے وہ ہمارے سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ جیسے کہ مشہور ہے، حابیل اور قابیل کا، اور دونوں نے پھر اپنی قربانی پیش کی، نذرانہ پیش کیا، اور ایک کی جو ہے نا وہ قربانی قبول کر لی گئی۔ اور آخر میں کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اور جو قربانی ہمارے سے پہلے لوگوں نے کی ہے، ان میں بیسیکلی فرق کیا ہے؟ تو ان میں بہت ہی آسان سا فرق یہ ہے کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ آگ آتی تھی، قربانی کو جلا دیتی تھی، اور یہ اس کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ تو گویا کہ وہ اپنے گوشت کو، اپنی قربانی کو کھا نہیں سکتے تھے، لیکن ہمارے پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ ہم اپنی قربانی جو اپنا گوشت ہے اس کو جو ہے نا اپنے قربانی کا جو گوشت ہے اس کو ہم کھا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری اور جو ماقبل جو لوگ گزرے ہیں ان کی قربانی میں فرق۔ اور آخر میں جو ہم نے کہا تھا ویڈیو کے شروع میں کہ سوالات کرتے ہیں، تو پہلا تو یہ سوالات کرتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے بے رحم ہیں، اتنے زیادہ پیارے پیارے جانوروں کو آپ ذبح کر دیتے ہیں۔ تو ان کو جواب یہ سمپل سا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے بڑے جو رحم کرنے والی ذات ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایک رحیم ذات نے ہمیں جو ہے نا اس کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ بے رحم ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا رحیم جو ہے وہ ہمیں اس قربانی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہ دنیا بنائی اور یہ جانور وغیرہ بنائے، تو جب جو بندہ جس چیز کو بنانے والا ہے وہی حکم دے رہا ہے، تو آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہی ہمیں اس بات کا حکم دیا، جو کہ بہت زیادہ رحیم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا پیسہ جو خرچ کرتے ہیں قربانی پر، کسی جو ہے نا غریب کی مدد کر دیں، کسی غریب کی جو بچی ہیں ان کی شادی کرا دیں۔ تو
تو بھائی اگر آج آپ قربانی پہ بات کر رہے ہیں نا، کل آپ کہیں گے بھائی حج بھی تو 12-13 لاکھ کا ہوتا ہے، آپ اتنے دور جاتے ہیں اللہ کا گھر دیکھنے، اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ یہاں پر کے غریبوں کی مدد کر دیں، اور کل آپ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ اپنی بیویوں اور بچوں پر خرچہ کم کر دیں، اس کے بدلے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر دیں۔ تو یعنی کہ ہر اسلام کے احکام کو جو ہے نا، آپ آج اس کو قربانی پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، کل جا کر جو ہے نا آپ کسی اور چیز پہ اعتراض کریں گے۔ تو دیکھیں بھائی جو چیز جہاں پر ہے وہ صحیح ہے، ہر چیز کو اس کو اپنے درجے پر رکھیے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ قربانی کرتے ہیں، اتنے جانوروں کا خون بہاتے ہیں، اس سے آپ کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ بھائی سیدھی صاف سی بات ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان سوالات سے پریشان نہ ہوئیے گا، اور ان سوالات کے بہت سے آسان سے جو ہے نا وہ جوابات تھے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو جو کہ قربانی پہ بنی ضرور اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔